بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ پچھلے دنوں پورے ایک دو ہفتے سے میری اور چوائس صاحب کی طبیعت بھی کچھ خراب رہی ہے، اور موسم ایسا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت صورتحال کچھ عجیب سی یعنی کہ طبیعت رہی ہے، تو اس وجہ سے پروگرام ہم نہیں کر پائے۔ تو آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، یہ پچھلے دنوں جناب گزشتہ ہفتے جو ہے جھنگ میں بلکہ پورے پنجاب میں ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ دے دیے گئے ہیں، اور کانٹریکٹر سب کام کر رہے ہیں۔ جنگ میں تقریباً کوئی بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں جب اس کی ابتدائی تقریب ہوئی کوئی 22,000 ٹن غالباً کچرا کہہ رہے تھے، 22 یا 22 ٹن کچرا وہ ہے اٹھایا جائے گا، 22,000 ٹن۔ اب ہم نے دیکھا کہ بھائی جناب جو بھی کمپنی ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی صورتحال کیا ہے، ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور ہمارے کچھ مسائل حل بھی ہوں گے، یا وہ کچرا اسی طرح پرانے طریقہ کار سے ڈمپ کیا جائے گا، یا اس میں کچھ بہتری بھی آئے گی۔ اس حوالے سے چوائس صاحب سے آج بات کریں گے۔ چوائس صاحب، نویں ٹھیکے، نویں کمپنیاں، کیا ویسٹ مینجمنٹ سمٹ پائے گا؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ایسے ہے کہ پہلے دیکھیں کہ ایک بلدیہ کا سسٹم ہے پچھلے 70 سے 75 سال سے، اس میں سینٹری ورکرز بھی ہیں، دوسرے ورکرز بھی ہیں، 300-350 سے زیادہ لوگ ہیں یہ بلدیہ حدود کے اندر کے لیے، ضلع کونسل کے الگ ہیں۔ تو اس سے تو آج تک مسائل حل نہیں ہوئے، ان سے آج تک جو ہے معاملات جو ہے سمٹے نہیں ہیں۔ کوڑے کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کچرے کا بھی تعداد جو ہے اس کی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ ٹرالیاں تھیں، مینولی ہوتا تھا کام، ہاتھ سے صفائی ہوتی تھی، ہاتھ سے وہ ماشکی جو ہے وہ پانی بھی چھڑکتے تھے، نالیوں کی صفائی بھی ہوتی تھی۔ اب وہ ختم ہو گیا، جدت آ گئی، لیکن وہ جدت آنے سے جو ہے وہ کمی پیش آئی ہے۔ صفائی کا نظام جو ہے دھرم برم ہو گیا، بجائے بہتری آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں وہ ایک تو نااہل ہیں، اور ان سے کام لینے والا ہمارا بھی نااہل ہے۔ دوسرے کئی سفید پوش لوگ ہر دور میں سیاسی لوگوں نے بھرتی کر لیے تھے، وہ ڈیوٹی پہ آتے نہیں تھے، گھروں بیٹھ کے اپنے تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ان کا کوئی پلان نہیں کیا گیا۔ اب یہ پرائیویٹ لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، اسی طرح جھنگ میں بھی، فیصل آباد ویسٹ میں جو بھی ہے کمپنی ہے انہیں دے دیا گیا ٹھیکہ۔ اب انہوں نے نئے لوگ ریکروٹ کیے ہیں یا پرانے لوگ کیے ہیں، ابھی تک وہ ان کے فوکن پرسن نے یا ڈپٹی کمشنر نے لوگوں میڈیا کو نہیں بتایا کہ نئے لوگ کتنے ریکروٹ کیے گئے ہیں، یا وہی پرانے جو ہیں ان کو ریکروٹ کیا جائے گا، کنٹینیو کیا جائے گا، یا ان کو کسی سرپلس جگہ پہ بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ 300-350 لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کے معاملات ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، کہاں سے پورے ہوں گے؟ پھر جو ہے ڈمپنگ کرنے کا طریقہ جو ہے بدلا جائے گا، یا کہاں کیا جائے گا، یا اس کا کوئی استعمال کیا جائے گا؟ نہیں، وہی اسی طرح ہے پرانا، جیسا پہلے ڈمپ کر رہے ہیں ویسے ڈمپ کریں ہاں گے۔ جی، اب اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بہت سارا کچرا جو ہے وہ بہت سارے کام آ سکتا ہے، بجلی پیدا کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ اس میں سے بہت سارا کچرا سارٹرنگ کر کے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک میں اس قسم کا کوئی رواج نہیں ہے، صرف کچرے کو ڈمپ کرنے کی ہے۔ اب وہ ڈمپنگ کے لیے بھی اتنی جگہ نہیں ہے، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور جو زمین میں ہے اس میں مطلب پلاسٹک کا جو کچرا ہے، اس میں ایک ماہرین کے مطابق وہ زمین میں اگر دفنا دیا جائے، ڈمپ کر دیا جائے، تو بغیر کسی کرش کیے تو 300 سال تک وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا جو کاغذ وغیرہ ہے، گتا وغیرہ ہے، اس کی بھی مدت کوئی میں لگا غالباً ہے کہ 4 دہائیاں، تقریباً 40 سے 50 سال تک وہ مولنے ہوتا ہے زمین کے اندر، اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں، وہ زمین کو خراب کر دیتا ہے۔ وہاں شجر کاری نہیں ہو سکتی، پانی نہیں ہو زمینی سکتا، پانی خراب ہو جاتا زمینی پانی خراب ہو جاتا ہے۔ اب جو کوڑا کرکٹ دوسرا ہے، جو فضلہ وغیرہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کو ہم آج کل سیوریج کے ذریعے دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، دریاؤں کا پانی بھی خراب ہو گیا ہے۔ اور ایک ہماری بدقسمتی، ہمارا جو سیم نالا ہے فیصل آباد سے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا آلریڈی پہلے پانی خراب ہو چکا ہے۔ ابھی تک صحیح واضح صورتحال نہ تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے، نہ ڈپٹی کمشنر کے جو فوکل پرسن ہیں نہ ہی انہوں نے بتایا ہے۔ ابھی کوئی صورتحال بہتر صاحب، بتائیں۔ یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے، مطلب ہم کچرا اٹھاتے ہیں، ہمارے پہلے بلدیہ اٹھاتی تھی، اب جو بھی کمپنی ہوگی وہ اٹھائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہوگی، لیکن اس کا وہ پرانا طریقہ کار ہی رائج ہے ہمارے پاس کہ وہ کچرا اٹھایا، وہاں پہ جا کے ایک ڈمپنگ سائٹ بنائی ہوئی ہے، جس طرح گوجر روڈ پہ ڈمپنگ سائٹ بنی ہوئی ہے،
وہاں پہ جا کے ڈمپ کر دیا. گاڑی میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں، بلکہ یہ تھوڑا سا ہم آپ کو ایک دو کلپ دکھائیں گے بھی صحیح کہ کھلی گاڑیوں میں کچرا ویسے ہی جا رہا ہے، اس کے ہے. ڈھانپنے کا کوئی ڈھانپنے کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. کیا یہ ایک پرانے طریقے کار کب تک ہم اپناتے رہیں گے؟ آخر مطلب آخر ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جنگ کا ایک دور میں پانی ہوا کرتا تھا، وہ بڑا صاف بڑا پانی تھا، صاف پانی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ زمینی پانی نہ صرف خراب ہو گیا بلکہ وہ نیچے سے نیچے بھی جا رہا ہے. تو مطلب اس کے اور بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، تو وہ آخر اپنائے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لیے پالیسی کیوں بنائی تھی؟ اس پہ آپ بتائیں مجھے ذرا. اس میں یہ صورتحال ہے کہ جی جو ایک تو یہ ایس او پیز ہیں کچرا لے جانے کے، شہر کے اندر ڈمپ کرنے کے لیے، کچرا ہے یا مٹی ہے یا ریت ہے، اس کے ایس او پیز ہیں ماحولیات کی طرف سے بھی اور بلدیہ کی طرف سے. گورنمنٹ پنجاب کا ایک ایس او پیز ہے، پنجاب گزٹ ہے، اس میں باقاعدہ ہے کہ اسے ڈھانپ کر اسے پانی چھڑک کر، اگر ریت ہے تو اسے مٹی ہے تو اس میں پانی چھڑک کر اسے ڈم کر کے اسے باقاعدہ اسے کور کر کے لے جایا جائے تاکہ وہ اچھلے نہ اور ماحول بھی خراب نہ ہو اور لوگوں کی صحت بھی خراب نہ ہو. اسی طرح کچرے کے اوپر بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ڈم کر کے اسے پریس کر کے اور اس کے اوپر ڈام کر کے اسے لے جایا جائے جہاں ڈم کرنا ہے، شہر سے 10 کلومیٹر دور، 15 کلومیٹر دور انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کا رونا یہ ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے. ایک میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں جو بھی لوگوں کو نہیں پتا، جب لوگوں کو پر وہ سر پہ پڑے گی تو پتہ لگ جائے گا. گورنمنٹ آف پنجاب نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو کہا ہے کہ آپ ہر گھر پہ ایک ٹیکس لگا سکتے ہیں، ویسٹ ٹیکس جسے کہتے ہیں کوڑا کرکٹ اٹھانے کا. مطلب اگر چھوٹا گھر ہے کم سے کم جو ہے وہ 200 روپے ہے، اس کے بعد 300، 500، 700، 800، 1000، 1200، 1500 یعنی پیسے بھی دینے پڑیں گے. پیسے بھی دینے پڑیں گے ہر گھر کو. تب کچرا اٹھے گا. آپ اپنا کچرا لیں گے تو ہر گھر کے انہوں نے لکھ کے آپ کو نوٹس بھیج دینا ہے، جرمانہ کے چلان بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کچرا ہے یا نہیں ہے، آپ کو پیسے ہر حال میں دینے ہیں. لیکن ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی بھی جو پرانی جگہ ہیں، پرانی گلیاں ہیں، گلی محلوں میں کچرے کا بے شمار ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے گز کالے کے پاس دیکھ لیں، وہاں ڈھیر پڑا ہوا ہے. ببرانے محلے میں دیکھ لیں، یہ ببرانا محلہ ہماری جو نئی بادی ہے جہاں میری رہائش ہے، وہاں میری سابق جو رہائش آبائی رہائش ہے چمیلی مارکیٹ میں، وہاں آپ دیکھ لیں، اس کے محل کا گلیوں میں دیکھ لیں سیوریج کا پانی بھی نکلا ہوا ہے اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. شمین اسٹام فروش والی گلی میں دیکھ لیں، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس سے بدبو پھیل رہی ہے، لوگ بیمار ہوئے ہیں. لیکن بلدیہ کیونکہ وہ گلی چھوٹی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں گاڑی نہیں جاتی، حالانکہ وہ ہینڈل والی گاڑیاں لے کے اسے ٹکڑوں میں بانٹ کے لیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، بار بار کی نشاندہی کرنے کے بعد وہی نہیں لیا جاتا. صورتحال ہے. اسی طرح جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ابھی جو صورتحال ہے اس پہ نئے جو قوانین ہیں اس پہ نہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ ہی لوگوں میں اویئرنیس ہے. لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کو اتنا ہم چارجز لیں گے، اتنا ہم اس کے پیسے لیں گے کچرا اٹھانے کے، آپ نے کچرا کس طرح ڈمپ کرنا ہے، کچرا شاپر میں ڈال کے یا کہیں ڈال شاپر کے. تو پھر وہی اب بات آ شاپر پہ پابندی ہو گئی ہے، پھر وہی پھر وہ صورت ہے، بات آ گئی نا کہ وہ تو پھر پلاسٹک ہے، پلاسٹک ہے اس کا، مطلب پھر وہی طریقہ ایشو کار. بنے گا. کوئی اویئرنیس نہیں، کوئی بتایا نہیں گیا، کوئی سیدھی بات بتائی ہی نہیں گئی لوگوں کو. یہ صورت ہے. یہ جس طرح ہم ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم آخر جو میری بات سوال تھا یہ تھا کہ ہم آخر اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ آج سے مختلف ممالک ہیں، جاپان ہے اور مختلف ممالک ہیں جنہوں نے کچرے سے بجلی پیدا کی ہے، اور بہت سے ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں یہ سمجھنے میں قاصر ہوں کہ وہ کچرا ہماری ماحول کو بھی خراب کر رہا ہے، ہماری زمین کو بھی خراب کر رہا ہے، ہمارے پانی کو بھی خراب کر رہا ہے، تو اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ اصل سوال جی یہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کافی عرصے پہلے جنگ میں ایک کمپنی نے چائنیز پارٹنرشپ کے ساتھ جنگ سمیت 6 شہروں میں چکوال اور جنگ گجرانوالہ انہوں نے پلانٹ کے لیے جگہ خریدی سی، این او سی بھی لیے تھے کچرے سے. انہیں ڈیلی کی تعداد میں 60 من کچرا جو ہے وہ چاہیے تھا ڈیلی 24 گھنٹے کے لیے، جس سے وہ بجلی بناتے. اور یہ بجلی جو ہے وہ 2 روپے 60 پیسے فی یونٹ جو ہے انہوں نے بنانی تھی. سب سے پہلے انہوں نے 5 میگا واٹ کا بنانا تھا، اس کو سٹیم کرتے کرتے انہوں نے 12 میگا واٹ تک لے جانا تھا. لیکن بدقسمتی یہ کہ جیسے انہوں نے بدقسمتی ہے اس پہ ہمارے جو انجینئر ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ کتنا ہزاروں ٹن کچرا پاکستان میں اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے کچرے سے سارٹرنگ کر کے بہت ساری جو مصنوعات ہیں وہ بن سکتی ہیں، کھاد بنتی ہے. کھاد بنتی ہے، جو ایگریکلچر ویسٹ ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اس سے برتن بنتے ہیں. اچھا، اور جیسے کہ ہمارے قریبی پڑوسی ملک کے جو ہے ناریل کی ویسٹ ہے، یا گنے کی ویسٹ ہے، یا گندم کی ویسٹ ہے، اور یا کپاس کی ویسٹ ہے، اس سے وہ برتن بناتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں، ڈبے یا کارٹن وغیرہ وہ بناتے ہیں ریسائیکل کر کے. تو اسی طرح جو کاغذ ہے اس سے دوبارہ کاغذ بن سکتا ہے. ہمارے یہاں بنتا ہے لیکن اسے
اس کی کوالٹی کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں دیکھنے ہے, کی ضرورت ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بچوئی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آخر ہم یہ پرانے طریقہ کار کو کب تک, دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کچرے سے جو ہے نا کھاد بنا رہے ہیں, کچرے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, لیکن ہم وہی ایک پرانا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کچرا اٹھا کے جو ہے نا زمین میں دبایا, زمین میں دبانے کے بعد اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہم ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم ماحولیاتی یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کا بڑا شکار ہے, بالکل شکار ہے. تو کہ ہمارے بہت زیادہ اثرات ہیں. ابھی پچھلے دنوں اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہوئی سردیوں میں, جس کی وجہ سے ہماری طرح چوئی صاحب کو بھی, مجھے بھی, اور بھی بہت سارے لوگوں کو کھانسی, نزلہ, بخار کی یہ صورتحال ایک چلی آ رہی ہے. تو میرے خیال میں چوئی صاحب آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, کہ اس کو بنانا چاہیے, کہ اب مطلب آخر یہ کون بنائے گا, کب بنے بالکل گی, ہمارے کیا ضرورت ہے؟ پالیسی سازوں کو یہ لانگ ٹرم منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہماری جو ویسٹیج ہے, کچرا ہے, اس سے بھی کوئی نہ کوئی کام میں لایا جائے, اور اس کے لیے سستی بجلی بھی ہوگی, اور جو چیزیں بنیں گی وہ بھی سستی ہوں گی. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم اس میں ہمارے رول ماڈل بنا کے کوریا 5 سالہ منصوبہ کر کے کوریا جو ہے وہ ترقی کر گیا, اور دوسرے ملک جو ہے وہ ترقی کر گئے, لیکن ہمارے ایسے لوگ جو ہے منصوبہ ساتھ ہم کو لانگ ٹرم پروگرام لانگ ٹرم بناتے پالیسی بنا ہی نہیں پا رہے. جس طرح بچوئی صاحب نے بھی بات کی, ہم بھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کانٹریکٹ ہے, یہ چاہے وہ چیزیں کانٹریکٹ پہ ہوں, چاہے وہ حکومت کر رہی ہو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا اس کا جو ہے نا ڈسپوزل صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ صحیح طرح ڈمپ, مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ صرف کچرا اٹھا کے اگر ہم نے ڈمپ ہی کرنا ہے تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. تو اس میں کون سے مطلب ایک نئی چیز کیا ہوئی ہے, مطلب ہمیں اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کہ مطلب جو ہے نا کہ صرف کچرا پہلے بلدیہ والے اٹھا کے ڈمپ کرتے تھے, اب ایک اور کمپنی اٹھا کے ڈمپ کرے گی. تو اس میں بہتری کیا آئے گی, مطلب بہتری کا کیا, کون سا ایلیمنٹ ایسا ہوگا جو بہتری کی ضرورت جائے گا, ہمارے ماحول کو بہتر کر سکے گا, کیا ہمارے اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہماری معیشت کو ہوگا. تو ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جس طرح پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت زیادہ شکار ہے, ہمارا زمینی پانی خراب ہو رہا ہے, ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں اس کچرے کو جو ہے نا صرف دبانے سے ہی جو ہے نا مسائل حل نہیں ہوں گے, بلکہ اس کے لیے ہمیں بہتر صورتحال کے لیے, اس کو آگے لے جانے کے لیے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مجھے چوئی صاحب کو اجازت دیجیے, آئندہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے, اور مزید ہم زیادہ شمار لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے اثرات ہیں, جس سے جنگ بھی یعنی کہ ہم آئندہ کوشش کریں گے اس پہ بات کریں کہ کون سے ایسے نئی چیزیں ہوں گی جس سے کم از کم جنگ میں صفائی کے مسائل بھی حل ہوں. اور دوسرا کافی ایک آخری سوال جاتے جاتے مجھے ذہن میں آ گیا, اور میں نے کہا آپ سے پوچھتا چلا جاؤں کہ سیوریج لائنیں جو ہے نا ان کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا, صفائی ہونی سردیوں میں وہ بھی نہیں ہوئی, تو اس کو کیا کہیں گے آپ, وہ جی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ جو ورلڈ بینک کے تعاون سے سیوریج لائنیں بچھائی گئی ہیں, وہ مین لائنیں تو بچھ گئی ہیں, ان کے آگے جو لنک لائنیں تھی اور اس کا ڈسپوزل کا بجلی اور ٹرانسفارمر وغیرہ لگنے تھے, وہ تاحال جو ہے التوا کا شکار ہے. اور اس کے پیچھے ہماری سیاست ہے, اور ایک سیاسی ہمارے جو بااثر سیاستدان ہیں ان کے دباؤ پر وہ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے شہر بھر میں سیوریج کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بہت جگہ زیادہ جگہ ہو رہا ہے. پانی کھڑا تو ہے. اس پہ بھی سوچیں, اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. گرمیوں میں صورتحال ابتر ہو سکتی ہے, لہٰذا ہمیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی کام کریں. مجھے چوئی صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.